شہر کے ایک سادہ سے محلے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں دو جانیں ایک دوسرے کی دنیا بنی ہوئی تھیں۔ ایک تھا بڑا بھائی احمد اور دوسری اس کی چھوٹی بہن عائشہ۔ والدین کا سایہ ان کے سروں سے بہت پہلے اٹھ چکا تھا، مگر ان کی یادیں اور سکھائے گئے اصول آج بھی ان کے دلوں میں زندہ تھے۔ احمد صرف بھائی نہیں تھا، وہ عائشہ کے لیے باپ جیسا محافظ، ماں جیسا خیال رکھنے والا اور دوست جیسا ہمدرد تھا۔ عائشہ احمد کے لیے صرف بہن نہیں تھی، وہ اس کی دعا، اس کی کمزوری اور اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ صبح کا آغاز ہمیشہ ایک ہی منظر سے ہوتا۔ احمد خاموشی سے اٹھتا، ناشتہ تیار کرتا اور عائشہ کو جگانے کے لیے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ عائشہ، اٹھ جاؤ، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ عائشہ نیند میں مسکراتی اور کہتی، بھائی 5 منٹ اور۔ احمد مسکرا کر کہتا، 5 منٹ ہمیشہ 15 ہو جاتے ہیں، اٹھو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھیں۔ احمد دن بھر محنت مزدوری کرتا، کبھی دکان پر، کبھی کسی گودام میں۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے، مگر چہرے پر کبھی شکایت نہیں، کیونکہ اس کی ہر محنت کا مقصد ایک ہی تھا، عائشہ کی تعلیم اور اس کی خوشی۔ عائشہ پڑھائی میں بہت ذہین تھی، وہ اکثر اپنی کامیابی احمد کے نام کرتی۔ بھائی اگر اپنا ہوتے تو میں یہاں تک کبھی نہ پہنچ پاتی۔ احمد ہنس کر کہتا، میری بہن کا خواب میرا خواب ہے۔ وقت گزرتا گیا، عائشہ کالج پہنچ گئی اور احمد کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئیں۔ کئی راتیں ایسی ہوتیں جب احمد بھوکا سو جاتا، مگر عائشہ کو یہ محسوس تک نہ ہونے دیتا۔ ایک دن عائشہ نے احمد کے پرانے جوتے دیکھے جو کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کا دل بھر آیا، بھائی اب اپنے لیے کچھ کیوں نہیں لیتے؟ احمد نے بات ٹال دی، مجھے ضرورت نہیں، تمہاری فیس جمع ہو گئی، یہی کافی ہے۔ اسی رات عائشہ نے دل میں عہد کیا کہ وہ جلد اتنی قابل بنے گی کہ احمد کو کبھی قربانی نہ دینی پڑے، مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن احمد کام سے واپس آیا تو اس کے چہرے پر غیر معمولی خاموشی تھی۔ اس کی نوکری چھوٹ چکی تھی۔ اس نے یہ بات عائشہ سے چھپانے کی کوشش کی، مگر بہن بھائی کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، بات چھپ نہ سکی۔ عائشہ نے گھبرا کر کہا، اب کیا ہوگا بھائی؟ احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جب تک میں زندہ ہوں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اگلے چند مہینے بہت مشکل تھے۔ گھر میں فاقے ہونے لگے، مگر دونوں ایک دوسرے کے سامنے مضبوط بنے رہے۔ عائشہ نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور احمد نے ہر چھوٹا بڑا کام قبول کیا۔ ایک دن عائشہ کو اسکالرشپ کی خبر ملی، وہ خوشی سے رو پڑی، بھائی یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ احمد نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس دن اس نے محسوس کیا کہ اس کی ساری محنت رنگ لے آئی ہے۔ وقت نے کروٹ بدلی، عائشہ نے تعلیم مکمل کی، اچھی نوکری ملی۔ اس نے سب سے پہلا تحفہ احمد کو دیا، نئے کپڑے اور نئے جوتے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ آنسو خوشی کے ہیں بہن۔ کچھ عرصے بعد عائشہ کی شادی کی بات چلی۔ احمد نے دل مضبوط کیا، مگر اندر کہیں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ بہن کی رخصتی بھائی کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ شادی والے دن عائشہ نے احمد کو گلے لگا کر کہا، بھائی اب نے مجھے ماں باپ دونوں کا پیار دیا ہے، میں جہاں بھی رہوں اب میری دعا میں ہمیشہ رہیں گے۔ احمد نے لرزتی آواز میں کہا، خوش رہنا یہی میری کامیابی ہے۔ رخصتی کے وقت جب گاڑی چلی احمد نے پہلی بار کھل کر رویا۔ گھر خالی ہو گیا تھا، مگر دل عائشہ کی خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سالوں بعد بھی یہ رشتہ ویسا ہی رہا۔ عائشہ ہر فیصلے میں احمد سے مشورہ کرتی اور احمد ہر دعا میں عائشہ کا نام لیتا، کیونکہ بھائی بہن کا رشتہ خون سے نہیں، قربانی، دعا اور بے لوث محبت سے بنتا ہے۔ یہ رشتہ وقت، حالات اور فاصلے سے کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہی بھائی بہن کا پیار ہے، خاموش، سچا اور بے مثال۔